بہت سے ہمارے ویورز نے کہا ہے کہ دھنک کے زمانے کی نا کوئی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، اور خاص طور پہ جو فلم کی جو پرسنالٹیز. ہمارے یہاں سینما ڈوب گیا، اس کو ڈوب ہی جانا چاہیے تھا. ستیہ ناش ہو گیا، اس کا ستیہ ناش ہو ہی جانا چاہیے تھا. بدصورتی نے ختم ہی ہونا ہوتا ہے. ہمارا سینما برباد ہو گیا تھا. کبھی 7 لاکھ بنتی تھی، کبھی وعدہ جیسی موویز بنتی تھی، میں بتا نہیں سکتا آپ کو. کبھی انتظار بنتی تھی، کبھی باجی جیسی فلم بنتی تھی. اسی ملک کی بات ہے. کبھی شہری بابو بنتی تھی، کبھی قاتل اور گمنام، سہیلی. یہ کیا موویز، ورلڈ کلاس موویز. ٹھیک، اس کے بعد پھر رائیں دا کھڑاک، گجر دا پڑاک، پتہ نہیں کیا یہ رتبہ یا بس. اس کے بعد وہ گئے تو پھر سارا کچھ. سینما ایک کلچر تھا، اس کا بڑا حسن تھا. سو فلم میں جو اٹریکٹ ہوا ٹو بیکم اے رائٹر، تو وہ جو پڑھا گھر کا ماحول، اس کا رول اپنی جگہ پہ، لیکن بیسیکلی میں فیسنیٹ ہوا کرتا تھا کہ بھی ایکٹرز سے بھی بڑا نام ہے انور کمال پاشا اور یہ ریاض شاہد، یہ شان کے جو اس وقت ہمارا نوجوان تو اب نہیں، خیر رہ گیا، وہ جوان ہے. تو ان کے والد اور اس طرح کے اور لوگ، سیف الدین صاحب، میں نے پہلے بھی یہ نام لیتا ہوں، تو ان کے نام دیتے کہ میں فیسنیٹ ہوتا تھا کہ بھئی کبھی کوئی وہ وقت بھی آئے گا کہ میرا بھی نام اس طرح، اور میں اسکرپٹ رائٹنگ کروں گا، میں شاعری کروں گا، اور یہ کروں گا، وہ کروں گا. تو وہ فلمی شخصیات جو تھیں اس وقت کی، وہ بڑی مسحور کن تھیں. بڑا خوبصورت لوگ تھے، عالی شان لوگ تھے. میں نے ایک بار، میرے فوٹوگرافر ہے جو میں چوراہا کرتا تھا باری اسٹوڈیو پہ، جیو کے لیے کرتا تھا وہ پروگرام، تو وہاں مجھے ایک بزرگ تھے، میرا وہ پتہ نہیں کیا پفنگ شفنگ کیا کرتے، تو مجھے پتہ لگا یہ تو بہت پرانے درپن صاحب کے، سنتوش صاحب کے زمانے کے ہیں. تو میرا یکدم ان کے لیے نا میرا بہت احترام اور محبت. میں نے ایک بار ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے اتنا وقت دیا فلم انڈسٹری کو، فلم انڈسٹری ختم ہو چکی ہے، تو میں نے کہا بابا جی ایک بات بتائیں کہ ماضی کے فلم سٹارز میں اور آج کے فلم سٹارز، یہ تو فلم سٹارز کیا ہونا ہے، فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک جملے میں ساری کہانی سمجھا دی. مجھے کہتے ہیں حسن صاحب، وہ جو سنتوش صاحب تھے یا درپن صاحب تھے یا محمد علی صاحب تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جب تک پورا یونٹ وہ ان کے کھانے آتے تھے، ان کی گاڑیوں میں ٹفن کیریئرز، اتنے 20 30 لوگوں کا کھانا، جب تک یہ سب باقی کھا نہیں لیتے تھے، یہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. آج کل کے یہ جو لونڈے ہیں، انہوں نے کہا یہ برگر آ جاتا ہے، اور ایک انہوں نے کوک پیپسی، وہ اس طرح کی کوئی کولا شولا ٹائپ چیز پکڑی ہوتی ہے، دیوار کی طرف منہ کرے کھانا، ان کو نہیں پتہ دایاں کیا ہے بایاں کا. یہ کمال کی بات ہے. درپن صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ تو ڈرنک کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب تک نا وہ ہاف مختلف جو ایکسٹراز ہیں، جو غریب غربا ٹائپ، لیکن جو یہ ذوق رکھتے تھے ان کو نہیں. تو یہ وہ لوگ تھے. تو دھنک کے زمانے میں میں پھر کہتا ہوں خبر کو، وہ دکھائے، وہ جہاں سے میں نے کیریئر کا آغاز کیا، وہ دھنک کا آفس، اور اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ. تو لہری صاحب پاکستان کے اتنے زبردست، اتنے ناقابل فراموش وہ کامیڈی کرتے تھے، لیکن واہ، پورا نام تھا ان کا سفیر اللہ لہری. وہ پہلے رہتے تھے مین مارکیٹ میں، میرا آفس تھا وہاں، لیکن وہ ان سے میرا تعارف ہونے سے پہلے وہ شفٹ کر گئے تھے حسین چوک سے آگے، رائٹ سائڈ پہ ایک کوٹھی تھی، اس کا لوور پورشن ان کے پاس تھا. فیملی ان کی کراچی ہوتی تھی، کبھی کبھار چکر لگاتے تھے. تو لہری صاحب کی ایک عادت تھی، اللہ نے، ان کے پاس گاڑی ہوتی تھی مازدا، پتہ نہیں 1200 1300 میں تو یاد نہیں ہے، بڑی خوبصورت، وہ بڑا ماڈل مازدا کا، وہ ماڈل بہت پاپولر ہے، وہ ان کے پاس گاڑی ہوتی تھی. تو انہوں نے کیا کرنا، اس زمانے میں یہ جو لیکر وغیرہ، الکوہل وغیرہ، یہ دکانیں ہوتی تھیں، وائن شاپس وغیرہ لاہور میں، اور بدنصیبی دیکھیں، ہائی پروفائل سکولز کے بچے آئس پہ لگ گئے، ہیروئن پہ لگ گئے، وہ دکانیں بند ہیں. حالانکہ اس کا اور اس کا جو ڈیمیج ہے، اس کا آپس میں کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں. خیر،
وہ مین مارکیٹ میں ایک دکان ہوتی تھی، میں نام بھول گیا ہوں، وہاں سے انہوں نے پچھی کہتے تھے، ایک پتہ نہیں کھجور کے پتوں کی یا کس کی بنی ہوئی اتنی بڑی ٹوکری سی ہوتی تھی، اس میں بیر کا آنا، ظاہر ہے شام کے وقت، شام ڈھلے لگ بھگ، تو آفس میں میرے انٹر نہیں ہونا، میرے کمرہ میں دروازہ تھوڑا سا کھول کے ایسے مجھے اشارہ کریں نا آنکھ مار کے، تو میں نے ایک ہمارا پین ہوتا تھا وہ تھوڑا ہکلاتا تھا، اس کا نام تھا حیات، میں نے اسے کہنا، میں نے کہا حیات، اس نے کہا میں سمجھ گئے، مطلب اس طرح کی وہ اس نے بات کرنی، اس نے اوپر جانا، نیچے جانا، پہلے وہاں سے برف لانی کا بھی، اوپر ایک ٹب پڑا ہوتا تھا اس میں جا کے وہ باٹل وغیرہ رکھنی تھا۔ اچھا، پھر بڑا ان کو پیار آنا نا، تو مجھے انہوں نے کہنا ہے کہ میاں چلو لینے آیا ہوں میں، چلو گھر۔ ان کے گھر جیسے شامی کباب میں نے نہیں کھایا۔ ان کے پاس 2 ملازم تھے، ایک ان کا ڈرائیور، گاڑی وہ نارملی خود چلاتے تھے لیکن ڈرائیور ہوتا تھا ساتھ، ایک خانسامہ تھا کیونکہ فیملی ان کی کراچی میں، تو ان کے گھر جیسے شامی کباب میں نے نہیں کھائے۔ تو لیری صاحب کے ساتھ ایک ایسا رشتہ رہا، اور آخری وقت میں نے ان سے رابطے کی کوشش کی، تو ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، میں ان تک پہنچنا چاہتا تھا، ہو نہیں سکا۔ میں نے MQM کے ایک دوست، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے لیری بھائی کا نا نمبر لے کے، تو مجھے وہ جو ملا ان کا نمبر شمبر، اس میں نے لکھا سفیر اللہ لیری، آئی کونٹ ریچ ہم بٹ اینی وے، ان کی یادیں ہیں میرے ساتھ رہیں گی۔ اور بڑی دیر تک پھر ایک اور ایکٹر ہوتا تھا جمال، اس کی انفارچونیٹلی شواب کرانی صاحب کی پروڈکشن کے دوران ان کو اونچائی سے وہ گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور پھر ایک ٹانگ چھوٹی ایک بڑی، کو اس طرح کے چکر، وہ بھی آ جایا کرتا تھا۔ پر اس طرح کوئی 1-2 اور لوگ، شام کو ایک منڈلی جمتی تھی وہاں۔ اللہ پاک ان سب کو جوار رحمت میں جگہ دے، بڑے خوبصورت لوگ تھے۔